بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلی کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے پہلے اپنی بات کرنے کی؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے پہلے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ میری پھپھی ہیں، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہی پھوپھی میرے گھر آئیں اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلی بیوی کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی اور اس طرح میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی۔ میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ تو اس طرح جج صاحب میری طلاق ہو گئی اور میں پھوپھی کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے گھر پہنچا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھا۔ میں بن سور کے رہا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا اور شیشے کے سامنے بیٹھ کے بناؤ سنگار کر رہی تھی کہ پھوپھی کا شوہر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں کچھ دیر اس کو حیرانی سے دیکھتی رہی اور پھر ہاں کر دی۔ میری ہاں کرنے کی دیر تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ پہلے اپنی پہلی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر ہم نے شادی کر لی، اور پھر میں نے ویسا ہی کیا جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے پھوپھی کے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے ڈالی۔ قاضی حیرت سے پھر وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرنے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی ہے، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ جھگڑا طول پکڑا اور اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد، جو کہ میرا سابقہ شوہر تھا، کو لے کر میرے گھر آ پہنچی۔ وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابقہ شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی برسوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی، اور میں نے اس سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اپنی پہلی بیوی، جو کہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے، کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اسی کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پھر پوچھا کہ اس کیس میں ایسا کیا ہے؟ اتنے میں پھوپھی بولی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کروا لی۔ قاضی ابن لیلی کہنے لگے،
مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آتا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطے درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر وفات پا جائے۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا، جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس گڑھے میں گرے گا۔ یہ بڑھیا تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔ اور اسی طرح کی سبق آموزہ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے۔